حسان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں، انہوں نے کئیوں کو شفا عطا فرمائی، اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے، اللہ نہ کرے اللہ اپنے محبوب کریم رؤوف رحیم علی تحیت و ثنا کے وسیلہ جلیلہ سے ایسے پیروں سے ہم بیزار ہیں جن کی وجہ سے اہل سنت بدنام ہوتی ہے۔ جی ہاں، اعلی حضرت کا فتویٰ موجود ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں بیعت اس کی کرو، یعنی پیر وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے، جو سنت کا پابند ہے، جو عالم دین ہے۔ اگر عالم دین نہیں تو کم سے کم اس کے پاس اتنا علم موجود ہونا چاہیے کہ وہ کتب کو اٹھا کر اس میں سے مسائل کو پڑھ سکے اور مسائل کو بیان کر سکے، اور اس کا شجرہ، اس کا سلسلہ جون سا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ جی ہاں، شریعت کا یہ شخص پابند نہیں، اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق یہ یک خطیب، میرا مطلب ہے حق خطیب، پیر ہے ہی نہیں، اس کی بیعت کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ شخص شریعت کا پابند نہیں، یہ شخص سنت رسول اس کے چہرے پر موجود ہی نہیں، پہلے اس نے کٹواتا رہا، اور اب جب رکھی کسی نے کہا جی پیر صاحب تہاڈی وجہ تو مولوی ساڈے پیچھے پہ گئے، داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھی بھی تو پھر اٹیلین یہودیوں کی طرح داڑھی رکھ لی۔ علم دین کیا ہے اس کے پاس؟ کخ بھی علم دین نہیں اس کے پاس۔ عربی کی عبارت اسے پڑھوا کے دیکھ لو، اس کو تو میرے خیال میں عربی کی عبارت بھی پڑھنا نہیں آتی ہوگی، تو یہ کیا کتب احادیث کو اٹھا کے مسائل نکال کے پڑھے گا، ترجمے نکال کے پڑھے گا؟ دین کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب چلیں جی پیچھے ذرا اس کے اب کرتوت دیکھیں، خود کو کہتا ہے نقشبندی سلسلہ۔ جی یہ نقشبندی سلسلہ ہو رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جی حسان حسیب الرحمان صاحب اور آپ کے حامی علماء، آپ کو بہت بچانے کی کوشش کی گئی، کئی دفعہ بچانے کی کوشش کی گئی، اور وہ علماء جو ان کو گود میں بٹھا کے رکھتے ہیں، خدارا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، علماء اہل سنت کو اور اہل سنت کو بدنام کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی وجہ سے سنیوں کا کخ نہیں بچنا۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے پیروں کو گود میں بٹھانے کا تو کائنڈلی اصلاح کے بعد ان کو گود میں بٹھائیں، اصلاح کریں پہلے، اس کے بعد گود میں بٹھائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے پھر سنی بدنام ہوتے ہیں۔ آپ تو مزے سے تقریریں کرتے ہیں، پیسہ جیب میں ڈالتے ہیں 50 25 ہزار، سمجھنے والے سمجھ گئے پر نہ سمجھے نادان، 50 ہزار ایک ایک تقریر کے لے کے آپ مزے کرتے ہیں، جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ یوتھ کو جانتے ہیں کیسے دیوبندی ہمارے سامنے لا کے رکھتے ہیں، اوے تواڈے پیراں دے کرتوت، او تواڈے ملاں دے کرتوت، پھر جناب عوام اہل سنت ان کی باتوں میں آ کے اپنا عقیدہ چھوڑ دیتی، کیونکہ کام جو آپ نے نہیں کیے، آپ نے تو ان جیسے پیروں کو گود میں بٹھایا ہے تاکہ آپ کی گدیاں اور آپ کی مسجدیں اور آپ کے چندے ہوتے رہیں اور آپ کی جیبیں بھرتی رہیں، ان کے مرید آپ کے تقریروں پر آئیں اور ویلیں کریں، یہ تو آپ کے کام رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، دین کے ٹھیکیدار نہ صحیح پر دین کے چوکیدار ضرور ہیں۔ چوکیداری کریں، دین کی چوکیداری کریں، مہربانی فرمائیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے مصلہ چھوڑیں اور سائیڈ پر ہو جائیں، علماء کو اور عوام اہل سنت کو بدنام نہ کریں۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، رسول اللہ سے وفا کریں۔ گستاخوں کے حمایتیوں کو گود میں بٹھاؤ، گستاخوں کے حمایتیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کو گود میں بٹھاؤ، اور جن کو پیر اعلی حضرت نہیں مانتے، عوام اہل سنت نہیں مانتی، علماء اہل سنت نہیں مانتے، ان کو چمے چٹے کرنے والوں اور ان کو ولی اللہ کہنے والوں کو گود میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ یار کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، پر جب ہم نے آپ سے پوچھا تو جواب دیا، ارے وہ کیا ہوتی ہے؟ حسان صاحب پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا، جو کرتوت آپ نے گھولے ہیں نا، پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ سپریم کورٹ کی گاڑی پر حملہ، پیر حسان حسیب الرحمان اور 5 مریدین کا 20 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ جی ہاں، ابتدائے ضلالت ہے، روتا ہے کیا؟ بیٹا آگے آگے دیکھ، تیرے ساتھ اور جو ناموس رسالت کے غدار ہیں ان کے ساتھ